دعائیں اسے پہنچیں گی اور اس کا ثواب ملے گا. اور مردہ اپنے چاہنے والوں کی ہر بات کو سنتا ہے کہ کون میرے اجل ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے, کون میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے. اور ایسے ایسے ظالم کر کے یہاں آ کر کھا کر چلے گئے کہ معلوم بھی ہوتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی محفل کو سجایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محفل کو سجائیں گے اور اللہ کے محبوبین بندوں کی بات ہوگی. فلاں جگہ پر علماء کرام تشریف لا کر دین کی باتیں بتائیں گے, لیکن وہ ظالم چھوڑ کر چلے گئے. ایسے لوگوں کو میں دیوس کہوں گا کہ وہ دیوس ہے. کیونکہ آج ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب کو بریلی شریف سے بلایا, حضرت کو گجرولے سے بلایا, حضرت کو سنبھل سے بلایا. تو حضرات گرامی, جو قریبی اس کے لیے اسے ثواب کرے گا تو اس کا اسے زیادہ فائدہ پہنچے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ پیسہ جتنا فضول پیسہ ہے یہ ضائع کرنا ہے. اور ضائع کرنا کیسے میں بتا دو, کیونکہ اس کا جب ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسے پیسے کو ایسی جگہ خرچ کرنا نہیں چاہیے. پیسے کو ایسی جگہ خرچ کرنا چاہیے جس کا ہمارے والد گرامی کو, جس کا ہمارے قریبی کو ثواب مل سکے. میں آپ کو بتا دوں کہ فضول خرچی کیا ہے. آئیے میں آپ کو بارگاہ میں لے کر چل رہا ہوں. کس کی بارگاہ میں؟ جنہیں دنیا صحابت کی نمبردار کہتی ہے, جنہیں حضرت عثمان ذو النورین کہتی ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ چراغ کی بتی موٹی ہونے کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چراغ کی بتی کو پتلی کر دیجئے, اس سے تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب صحابی رسول اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں, ایک حاجت مند اپنی حاجت لے کر صحابت کے نمبردار حضرت عثمان ذو النورین کے پاس تشریف لا رہے ہیں, یعنی غروب آفتاب کا وقت ہے, اندھیرا ہو چکا ہے, چراغ جلنے کا وقت آ گیا ہے. جیسے ہی ابھی آپ اپنے ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے ہیں, دیکھیے تمہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کسی کے 40ویں میں آئے ہیں یا کسی اور محفل میں آئے ہیں, کیسے ٹھٹے اڑا رہے ہیں. انہیں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ دین کے ٹھیکیدار سے ہم بنتے ہیں کہ دین ہے کیا چیز. تو حضرات گرامی, یہ محفل غمی کا ماحول ہے. ہنس ہنس کے حضرت امام زین العابدین, حضرت بتائیں گے باقی, حضرت امام زین العابدین جب کربلا کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد سے جب تک دنیا میں آپ حیات رہے, حضرت امام زین العابدین کبھی مسکرائے تک نہیں, کبھی ہنسے تک نہیں. آج ہم آئے ہیں اسے ثواب کرنے کے لیے. اگر یہ بات کڑوی لگے تو اٹھ کے چلے جانا, کیونکہ جو بات حق ہے الحمدللہ اس کو بیان کیا جائے گا. آئیے میں بارگاہ میں لے کر چلوں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. ایک شخص حاجت مند آتا ہے اور آنے کے بعد جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچتا ہے, آپ اپنے شریک حیات سے ارشاد فرماتے ہیں کہ چراغ کی بتی کو یعنی کم کر دیجئے, اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے. اب مانگنے والے نے سوچا کہ جب اپنی بیوی سے وہ اتنی بات کہہ رہے ہیں, وہ میری حاجت کو کیسے پوری کریں گے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابت کے نمبردار ہیں, اس نے سوچا کہ چلو جب یہیں تک پہنچ گیا ہو تو میں اپنا سوال پیش کر دیتا ہوں, اپنی حاجت پیش کر دیتا ہوں. آپ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور جیسے ہی دروازے پر دستک دی, حضرت عثمان ذو النورین تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, بتائیے آپ کی حاجت ہے کیا. اللہ اکبر. جب اتنا سنا ہے, حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص یعنی تیز آواز میں کہنے لگتا ہے, میں فلاں حاجت مند ہوں اور اس حاجت کے لیے آپ کے پاس
حضرت بتائیں گے کہ حضرت عثمان ذو النورین کتنے بڑے تاجر تھے. میں تو یہ کہوں گا کہ صحابہ میں اکثر صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت عثمان ذو النورین تھے. جب حضرت عثمان ذو النورین کا جہاں تجارت کا مال رکھا جاتا تھا اس شخص کو وہاں لے جاتے ہیں, کہا یہ مال مجھے میں نے عطا کر دیا, تیری اس سے حاجت پوری ہوگی یا نہیں؟ تو حضرات گرامی جب کہا کہ حاجت پوری ہوگی کہ میری حاجت سے یہ مال بچ جائے گا, تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حاجت اس مال سے پوری عطا فرمائے. تو وہ سائے سوال کرتے ہیں, اے پیارے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بتائیے تم نے بغیر اس کے یہ سارا مال مجھے عطا کر دیا, اور گھر میں چراغ میں بتی موٹی ہونے کی وجہ سے جس کا پوری رات میں ایک درہم بھی تیل فالتو نہ پھوٹتا, اور آپ نے وہ اپنی بیوی سے کہا تھا کہ آپ چراغ کی بتی کو یعنی موٹی ہے تو پتلی کر دیجئے, اور مجھے یہ سارا مال عطا کر دیا. تو حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے, اس کا مجھے حساب دینا ہے, اور جو میں نے تجھے دیا ہے یہ اللہ کی عطا سے صدقہ دیا ہے, جس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. پتہ لگا کہ جو ہم فضول خرچی کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی سے کیا فضول خرچی سے ناراض ہوتا ہے, وہ خوش نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کب ہوگا؟ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. بلکہ ایک بات اور بتا دوں, سچ ہوتا بڑا کڑوا ہے. سچ ہوتا کڑوا ہے. ابھی ہم نے سنا کہ کچھ لوگوں نے تعریف کی وجہ سے اس علاقے میں ایک رواج اور چل رہا ہے. کیا رواج ہے؟ ٹھیکیدار کی وہ پگڑی, کپڑے, دنیا بھر کی چیزیں چلتی ہیں. ارے بھائی یہ بتاؤ, یہ عالم صاحب بیٹھے, مفتی صاحب بیٹھے, میں کے پیر کے دھول کی برابر بھی نہیں, لیکن انہیں سب کو گواہ بنا کر میں اپنے دل کا درد بیان کروں کہ یہ چیز چل رہی ہے کہ پورے خاندان کو کپڑے, کبھی کسی کو. ابھی کچھ جگہ پہ ہوا تھا. ارے میرے پیاروں یہ بتاؤ کہ جب ہم اس جوڑے کو پہن کے جائیں گے, عورتوں میں اکثر عادت ہوا کرتی ہے کہ یہ بتائیے یہ کپڑا کہاں سے ملا ہے, تو کہیں گے کہ میرے بھائی نے یا میرے رشتے دار نے جب ہماری ساس کا انتقال ہوا یا سسر کا انتقال ہوا اس میں دیے. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ میت کے کپڑے جاتے کسے ہیں؟ یہ میت کے کپڑے پہننے والوں مجھے یہ بتاؤ, میت کے کپڑے اسے جاتے ہیں جو یتیم اور غربا مسکین ہوا کرتا ہے. جی آج کہتے ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہے, وہ ماحول خراب نہیں, ہم خود خراب ہیں. اگر کسی سے پوچھا کہ ماحول خراب نہیں بلکہ ہم خود خراب ہیں, اگر ہم خود خراب نہ ہوتے تو یہ فضول رسمیں ہمارے سامنے نہیں آتی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ایک حبیب عجمی کا کاروبار کیا تھا؟ ان کا سود کا کاروبار تھا. کیا سود کا کاروبار. اب وہ پیسہ دیتے تو سود وصول کرتے. جب سود وصول کرنے کے لیے ایک اپنے قرضدار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے گھر میں عورت موجود تھی. اس نے کہا کہ بتائیے تمہارا شوہر کہاں ہے, میرا اتنا پیسہ ہے کہ اس پیسے کو دے دے. اس نے کہا پیسے کا بندوبست نہیں ہوا ہے, تو تیرے گھر میں ہے کیا؟ اس کے گھر میں بکرے کا گوشت رکھا ہوا تھا. جب وہ بکرے کا گوشت رکھا ہوا تھا تو وہ سود خور اسی کو اٹھا کر لے گئے. جانے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ کو دیا کہ اس کو بناؤ, تو اہلیہ نے کہا کہ نہ تو گھر میں آٹا ہے, نہ چولہے
عبادت کیسے؟ کہا کہ میں ابھی دوسرے مقروض کے پاس جاتا ہوں اور ابھی لے کر آتا ہوں۔ دوسرے کے پاس گئے، سود میں آٹے کو بھی لے آئے، گوشت بھی آ گیا، ہنڈیاں بنتی رہی۔ ایک سائل نے سوال کیا کچھ کھانے کو ہے، تو حبیب عجمی نے ان کو ٹال دیا، اور جب وہ گوشت بن کے تیار ہوا ہے، مانگا گیا لاؤ گوشت ہے کہاں؟ گوشت لایا گیا تو حضرات گرامی اس حالی میں گوشت نہیں بلکہ خون تھا۔ گوشت نہیں بلکہ خون تھا۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہے آپ اپنے اس کام سے توبہ کر لو، نہ تو یہ دن دیکھنے کو ہمیں کبھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ حبیب عظمی جب جاتے ہیں تو راستے میں حضرات گرامی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ، حبیب عظمی سود خور آ رہا ہے، حبیب عظمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کی گرد ہمارے اوپر نہ پڑ جائے جس کی نحوست سے ہم برباد نہ ہو جائے۔ جی 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 گرد پڑنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حبیب عظمی حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کی، اب ذکر الہی میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ذکر الہی میں لگ گئے، سارے مقروض جس کے پاس جس سے جو لیا تھا سارا مال ان میں غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور کرنے کے بعد میں حبیب عظمی جب حبیب عظمی عبادت میں لگ گئے، ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، چلتے رہے۔ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہ رہا تو اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ لے کر آئیے۔ آپ جاتے ہیں مزدوری کے بہانے اور جنگل میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، گھر شام کو واپس آئے، بیوی نے کہا مزدوری جب لے کر آئے ہو تو سامان گھر کا لے آؤ۔ آپ نے کہا کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ایک دن میں نہیں بلکہ 10 دن کی مزدوری اکٹھی کر کے ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حبیب عظمی جیسے ہی آتے ہیں، 10واں دن ہوتا ہے، گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں طرح طرح کا سامان موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ آیا کہاں سے ہے؟ کہا کہ تمہارے مالک نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم اچھا کام کرو، تمہیں اور زیادہ مزدوری رب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھے کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ پتہ لگا کہ حبیب عظمی ان کا ذکر ان عبادت گزاروں میں ہوا جو سب سے زیادہ عبادت گزار کرنے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اس رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ہم کبھی فضول خرچی نہ کریں گے، 40واں چیزیں کو رسم نہیں بنائیں گے بلکہ اسے ثواب کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، جو میت مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے اور پڑھنے والے اور کرنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر مجھے حق بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اس میں کوئی قصد اور سہوا جان کے انجانے میں جو بھی غلطی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور علماء کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، مجموعات کو گواہ بناتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔